السلام علیکم دوستو، تابوت سکینہ کیا ہے؟ اس کو یہودی پوری دنیا میں کیوں ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ اسے ڈھونڈ کر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو چلیے اس کی پوری ہسٹری آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، تابوت سکینہ ایک ایسی کرسماتی تابوت ہے، یعنی ایک ایسا کرسماتی بکسا یا صندوق ہے کہ جو اس کو پا لے گا، حاصل کر لے گا تو وہ دنیا جیت جائے گا۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ آخر یہودی بکسا کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اس بکسے میں ہے کیا؟ اور اس بکسے کو ڈھونڈنے کے لیے یہ یہودی اتنی ساری جگہوں کو کیوں کھود چکے ہیں؟ آخر اس بکسے میں ایسی کیا چیز رکھی ہوئی ہے؟ اور یہ بکسا اتہاس میں آخر کس کے پاس تھا؟ اور اس کو قیامت سے پہلے کون حاصل کرے گا؟ تو دوستو، ہر زمانے میں مسلمان، یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے دشمن رہے ہیں، لیکن اس تابوت یعنی بکسے کو تینوں ہی مذہب کے لوگ مانتے ہیں۔ بھلے ہی تینوں مذہب کے لوگ مانتے ہوں، لیکن اصل میں اس کرسماتی تابوت کو مومنوں کے دل کے سکون کے لیے بھیجا گیا تھا، اور یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام سے ہو کر بہت سارے نبیوں تک پہنچا، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام تک بھی پہنچا، جس کی وجہ سے اس کا مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ اس تابوت کو یعنی اس بکسے کو تابوت سکینہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس تابوت سے لوگوں کے دلوں میں سکون، اطمینان اور تسلی ملتی تھی۔ اسی سکون اور اطمینان کی وجہ سے اس بکسے کا نام تابوت سکینہ ہے، اور اس کا ٹرانسلیٹ انگریزی میں آرک آف دا کوویننٹ کہا گیا ہے، جس کو آپ گوگل میں سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خیر دوستو، روایتوں کے حساب سے اس بکسے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، جو شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا بہت بھاری بکسا تھا۔ اسے آپ جنت سے اپنے ساتھ اس دنیا میں لے کر آئے تھے، اور وفات تک یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہی رہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اس بکسے کو اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو دے دی۔ اس طرح یہ تابوت حضرت شیس علیہ السلام کی اولادوں میں چلتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا، اور ان کے بعد پھر یہ بنی اسرائیل کے پاس آ گیا، اور پھر بنی اسرائیل سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ریگستان میں تپتی دھوپ میں گھومنے کے بعد اپنی قوم کے لیے عبادت کا ایک گھر بنایا، اور اس گھر میں ایک چھوٹی سی ایسی جگہ بنائی گئی جہاں آپ نے اس تابوت سکینہ یعنی اس بکسے کو رکھ دیا تھا۔ بعد میں اسی جگہ پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت ہی شاندار عبادت گاہ بنوایا، جہاں اس بکسے کو رکھنے کے لیے ایک عمارت بنوائی گئی جسے ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا۔ یہ عمارت جناتوں کی مدد سے بنوائی گئی تھی، جس میں قیمتی پتھر، یاقوت، جمرد، سونے چاندی کی تختیوں کی دیواریں تھیں۔ اس ہیکل میں چمک اور روشنی اس طرح تھی کہ رات میں بھی روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور جس خاص کمرے میں تابوت کو رکھا گیا تھا اس کا نام القدوس تھا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس تابوت یعنی بکسے میں آخر ایسا کیا تھا کہ جس کو بنی اسرائیل بہت ہی مقدس مانتے تھے؟ تو دوستو، دراصل اس بکسے میں پیغمبروں کے تبرکات تھے، ان کی یادیں تھیں، جن میں لوح قرآنی اور اوریجنل توریت کتاب اور وہ برتن جس پر بنی اسرائیل کے لیے جنت سے کھانا آیا کرتا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، ہارون علیہ السلام کا جبہ، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور امامہ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے پیغمبروں کی یادیں تھیں۔ یہ بکسا بنی اسرائیل کے لیے بہت ہی بابرکت تھی۔ بنی اسرائیل جب کافروں سے جنگ کرتے تھے اور دشمنوں کی بڑی بڑی فوجوں کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے، اور جب ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جایا کرتی تھی تو وہ اس تابوت کو آگے رکھ لیتے، اور اس تابوت سے ایسی برکتیں اور رحمتیں نکلتی کہ اسرائیل کے جوانوں کے دلوں میں سکون و اطمینان پیدا ہو جاتا، اور ان کے کانپتے ہوئے دل چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتے، اور اس طرح وہ ہر جنگ میں جیت جایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جب کبھی بنی اسرائیل پر کوئی مشکل یا مصیبت آتی تو وہ اس تابوت کو اپنے آگے رکھ کر اس کے ذریعے دعا کرتے، تو ان کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھی، اور ہر مصیبت ٹل جاتی تھی۔ اور جب تک یہ تابوت اسرائیلیوں کے پاس رہا، ان سے دوسرے قوم کے لوگ ڈرتے تھے،
کل ملا کر کہا جائے تو اس تابوت سے بنی اسرائیل قوم کو بہت سارے فائدے ملتے رہے، مگر جب بنی اسرائیل قوم بہت سارے گناہ اور حد سے زیادہ کفر و شرک کرنے لگے تو ان کے ان برے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کافروں نے اپنی ایک بڑی فوج کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا، اور ان کافروں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو قتل کر کے ان کی بستیوں کو توڑ پھوڑ کر تباہ و برباد کر دیا، اور اس مقدس تابوت یعنی بکسے کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اور جب انہوں نے بکسے کو لے جا کر کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا تو اس بے ادبی کی وجہ سے قوم عمالقہ کو یہ سزا ملی کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور مصیبتوں میں گھر گئے، لہٰذا قوم عمالقہ کے 5 شہر پوری طرح سے تباہ و برباد اور ویران ہو گئے اور طرح طرح کی بیماریاں پھیل گئی۔ لہٰذا جب ان کافروں کو یہ یقین ہو گیا کہ اس بکسے کی بے ادبی کی وجہ سے ہی یہ عذاب ان پر آیا ہے تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئی، اور ان لوگوں نے اس مقدس بکسے کو ایک بیل گاڑی میں لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو بھیج کر اس صندوق کو حضرت شمول علیہ السلام کے پاس بھیجوا دیا، اور اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت ان کو دوبارہ مل گئی، یعنی وہ بکسہ ان کو دوبارہ مل گیا، اور اس بکسے کے ملنے سے ان کی کھوئی ہوئی عزت بھی ان کو واپس مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کے اندر اس واقعے کا ذکر اس طرح کیا ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، اور معزز موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ لیکن یہودی قوم اتنی بری قوم تھی کہ وہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی برائی میں لگ جاتے تھے۔ خیر جب وہ دوبارہ کفر و شرک کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی شکل میں ایک ظالم بادشاہ بخت نصر نے یروشلم شہر میں ان پر حملہ کر دیا اور شہر کو پوری طرح سے تباہ و برباد کر دیا، اس کو آگ لگا دی اور 5 سے 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کروا دیا۔ ان تباہیوں کی وجہ سے تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا، اور آج تک یہ پتہ نہیں چل پایا کہ تابوت سکینہ کہاں چلا گیا۔ یہودی قوم کے کچھ ماہر لوگ اس کی تلاش میں آج تک لگے ہوئے ہیں تاکہ وہ اس کو ڈھونڈ کر اپنی اس عزت کو واپس پا سکیں جو انہوں نے کھو دی ہے۔ خیر دوستو، تابوت سکینہ آج کہاں ہے اس کے بارے میں بہت ساری الگ الگ رائے ملتی ہیں اور الگ الگ اندازہ لگایا جاتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ بخت نصر کے حملے کے بعد اس تابوت کو افریقہ لے جایا گیا تھا اور وہاں ایتھوپیا کے ایک چرچ میں اسے رکھ دیا گیا جہاں وہ آج بھی موجود ہے۔ کچھ لوگوں نے لکھا کہ جاپان کی پہاڑیوں میں کسی بادشاہ نے اس تابوت کو دفن کروا دیا تھا۔ مشہور آرکیولوجسٹ رون وائٹ کا کہنا ہے کہ یہ عرب ملک کے کسی حصے میں موجود ہے، جبکہ ایک اندازے کے حساب سے یہ صندوق حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے جو فلسطین میں آج بھی گم ہے، جس کی کھوج یہودی کافی وقت سے کر رہے ہیں۔ اس محل کی بنیادوں کو آج بھی یہ یہودی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ دوسری طرف مسلم علماء کے بھی بہت سے رائے ملتے ہیں۔ کچھ کے نزدیک یہ تابوت صوفیوں کے پاس ہے جو ہر زمانے میں ایک کے بعد ایک ان کے پاس پہنچتی رہی ہے، اور اہل تشیع یعنی شیعہ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ تابوت اہل بیت کے اماموں کے پاس رہا، اس کے بعد یہ تابوت امام مہدی علیہ السلام کو وراثت میں مل گیا، جس کو آپ قیامت سے پہلے اپنے ساتھ لے کر آئیں گے اور اسی تابوت کے ذریعے یہودیوں سے جیت حاصل کریں گے۔ بہرحال یہ تابوت ان جگہوں میں ہونے کی یہ باتیں ایک اندازے کے حساب سے کہی گئی ہے، لیکن اصل میں یہ تابوت کہاں ہے اس کا صحیح علم، صحیح جانکاری اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ حالانکہ یہ بات طے ہے کہ تابوت سکینہ جس دن دنیا میں ظاہر ہوگی اس دن شاید قوموں کی تاریخ بدل جائے گی، اور جس قوم کے پاس یہ تابوت آئے گی وہ تمام قوموں پر جیت حاصل کرے گی۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ تابوت سکینہ کیا ہے اس کی پوری جانکاری آپ کو مل گئی ہوگی۔ تو میرے دوستو، ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔